لا کے، بلکہ جولائی سے لے کے دسمبر تک مزید اس سے بھی زیادہ 43 ارب روپے کی ریکوریز کے اندر بہتری پچھلے 6 مہینے میں آ چکی ہے۔ اور ہم نے حکومتوں سے، صوبائی حکومتوں سے جو اچھے پے ماسٹرز نہیں ہیں، ان کے پاس کتنے ارب روپے ہمارے پڑے رہتے ہیں، اور اس کا سود جو ہوتا ہے وہ پھر ہمیں پے کرنا پڑتا ہے بیچارے کنزیومرز کو۔ ان سے ایٹ سورس ہم نے ڈیڈکٹ 25% ان کی جو ریکنسائلڈ اماؤنٹس تھی ایٹ سورس بھی ہم نے جی ڈیڈکشن کی۔ پھر وہ ریگولیٹر یہ کہہ رہا ہے کہ سرکولیٹڈ ڈیٹ 780 ارب سے ایک سال میں کم ہوا، لیکن یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ کم ہوا زیادہ تر اور اکثر پاور سیکٹر کے ریفارم سے کم نہیں ہوا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کام ہوا کیونکہ ہم نے جو 1.2 ٹریلین روپیز کی سیکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے آئی پی پیز کی پیمنٹ کا ایک بینکوں کے ساتھ معاہدہ کیا، اس کی وجہ سے کم ہوا۔ غلط۔ دس از اے رانگلی اسٹیٹڈ فیکٹ، دس از ناٹ اے فیکٹ۔ ہم نے ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں یہ بتاؤں عوام کو کہ 780 ارب روپے کا بریک اپ ہے کیا؟ ہم نے نقصانات کو کم کیا 193 ارب، وہ اس 780 ارب کا حصہ ہے۔ ہم نے کمپنیز کو لیٹ پیمنٹ جو چارجز سے وہ ان سے ری نیگوشیٹ کر کے معاف کروائے۔ 260 ارب روپے جو ہم نے کمپنیز کو پیمنٹ کرنی تھی ہم نے ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کر کے وہ معاف کروائے۔ اور میکرو اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں یعنی انٹرسٹ ریٹس وغیرہ اور روپی کی جو ڈی ویلیویشن نہ ہونا، اس کی وجہ سے ہمیں 300 ارب روپے کا فائدہ ہوا۔ اس طرح ان ریفارمز کے ذریعے ہم نے 780 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ کے اندر جی کمی کی۔ اس کا بینک کے لون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو انہوں نے ادھر موصوف نے اس رپورٹ کے اندر انہوں نے جی لکھا ہے۔ پھر انہوں نے لکھا ایل پی آئی کا 260 ہے۔ یہ میں آپ کو ساری ان رائٹنگ فگرز دوں گا آپ کو، یہ پیپر سارا آپ کے لیے ہے۔ پھر انہوں نے لکھا کہ ڈیٹ سروس سر چارج جو ڈی ایس ایس ہے 3 روپے 23 پیسے پر کلو واٹ آور کا، وہ ایک اضافی بوجھ ہے۔ اضافی بوجھ کیسے ہے؟ پچھلے کئی سال سے ڈی ایس ایس لگا ہوا ہے 3 روپے 23 پیسے، اور ہمیشہ لگا رہنا تھا۔ ہم لوگوں نے بینکوں کے ساتھ یہ ارینجمنٹ کر کے، اور کبھی بھی سرکولر ڈیٹ پے نہیں ہونا تھا، یہ صرف اس کی کاسٹ آف فائنینسنگ ہوتی جانی تھی۔ ہم نے یہ سرکولر ڈیٹ کی فائنینسنگ ارینج کروا کے 3 روپے 23 پیسے کو اگلے 6 سال تک جاری رکھنے کا وعدہ کیا ان انسٹیٹیوشن سے، اور اس وعدے کے تحت اور اس 3 روپے 23 پیسے جو کہ کئی سال یا دہائیاں رہنا تھا، وہ اگلے 6 سال میں نہ صرف اپنی کاسٹ آف لون کو پورا کرے گا بلکہ وہ سرکولر ڈیٹ کا جو اصلی اماؤنٹ ہے اس کو بھی ختم کرے گا۔ سو یہ ایک اور رانگلی اسٹیٹڈ فیکٹ تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اٹ از امپورٹنٹ ٹو نوٹ کہ پرائیویٹ سیکٹر ڈسٹریبیوشن کمپنی جو کئی ہے اسے سرکولر ڈیٹ کو کنٹریبیوٹ ہی نہیں کیا، اسی لیے اس کا جو ڈی ایس ایس کا جو چارج ہے وہ کئی کے کنزیومرز کے اوپر نہیں لگنا چاہیے۔ غلط۔ اس وقت تک جون 2023 تک کراچی الیکٹرک سرکولر ڈیٹ کے اندر 640 ارب روپے کی کنٹریبیوشن کر چکا تھا اور پیمنٹس نہیں کر رہا تھا، جو کہ 30 نومبر 2025 تک اب 300 ارب روپے کی باقی ان کی رہ گئی ہیں۔ تو 300 ارب روپے آج بھی ان کا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لینینٹ ریگولیٹری جو ٹارگٹ تھے، یعنی اپنا نقصان کم کرو، ریکوری بہتر کرو، وہ لینینٹ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے ٹیکس پیئر نے کراچی الیکٹرک کمپنی کو 500 ارب روپے کی پچھلے 5 سال کے اندر ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی پے کی ہے۔ تو یہ جب ان کا کنٹریبیوشن ہے سیکولر ڈیٹ کے اندر، تو پھر ڈی ایس ایس بھی تمام ڈسکوز کی طرح ان کے اوپر بھی، کراچی الیکٹرک کے اوپر بھی لگتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو آن گوئنگ اسٹرکچرل انفیشنسیز اور ہسٹوریکل پرفارمنس ہے ڈسکوز کی، اس میں بہت کم امید ہے کہ یہ سرکولر ڈیٹ آئندہ مستقبل کے اندر ختم ہوگا، اور ہم کوئی دیکھ نہیں رہے کہ لانگ لاسٹنگ امپرومنٹس کوئی پاور سیکٹر کے اندر ہو سکیں گی۔ بھئی یہ کہاں سے آپ کو خواب آ گیا؟
یہ غلط بات ہے. ہم لوگوں نے 2.4 کھرب روپے سے نیچے لا کے 1.6 کھرب روپے تک ہم نے سرکولر ڈیٹ کو 1 سال کے اندر نیچے لے کے آئے. اور یہ وہ اس فائنینسنگ کے پروگرام کے علاوہ ہے جس سے مزید سرکولر ڈیٹ کم ہوگا. ہماری جو 6 سال کا سرکولر ڈیٹ کا سیٹلمنٹ پلان ہے اس کے تحت حکومت مکمل طور کے اوپر کمیٹڈ ہے اور پچھلے 1 سال میں ثابت کر چکی ہے. شہباز شریف صاحب کی حکومت اس منسٹری کے ذریعے یہ ثابت کر چکی ہے کہ ہم نے اپنے نقصانات کو 1 سال کے اندر 1/3 سے زیادہ کم کیا. تو ہم اگلے چند سالوں میں سرکولر ڈیٹ کو ختم کیوں نہیں کریں گے؟ سرکولر ڈیٹ اب بڑھ نہیں رہا، سرکولر ڈیٹ کم ہوا ہے 780 ارب سے، اور مزید بھی اس کے اندر کمی آئے گی. اور میں نہ صرف پر امید ہوں بلکہ مکمل کانفیڈنٹ ہوں اس بات کے اندر کہ پاور سیکٹر کے ریفارمز آپ کے پاور سیکٹر اور اس اکانومی کے اندر ایک اہم گروتھ کے اندر کلیدی کردار ادا کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ اے ایم آئی کے میٹرز جو ہیں بڑے جی لمیٹڈ ہیں، تقریباً 16 لاکھ میٹر تو اے ایم آئی کا لگ چکا ہوا ہے. ہاں 3 کروڑ 30 لاکھ میٹر ہے، اس کو سب کو اے ایم آئی ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم نے بہت اگریسو ایک پروگرام شروع کیا ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ ریگولیٹر تمام ڈسکوز کے جو انویسٹمنٹ پلانز اب ان کو پیش کیے گئے ہیں اس کے ذریعے اس ٹیکنالوجی کی ایڈاپشن کی انویسٹمنٹ کو ضرور کنسیڈر کر کے ایکسیپٹ کرے گا اور اس کو آگے کی طرف لے کے جائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ بہت ان افورڈیبل پرائسز ہیں جی پاور کی، کنزیومرز سولر وغیرہ کی طرف شفٹ ہوئے ہیں، بالکل ہے، لیکن ان افورڈیبل پرائسز ہر مہینے کی بنیاد کے اوپر تقریباً کم ہو رہی ہیں. مارچ 2024 میں شہباز شریف صاحب کی اس حکومت کے اندر 53 روپے 4 پیسے ریٹ تھا. اب کا ایوریج پورے کنزیومرز کی ایوریج وہ تقریباً 42 روپے جی 27 پیسے پہ آ چکی ہوئی ہے. 16 روپے 68 پیسے انڈسٹری کا ریٹ کم ہوا ہے. آپ کا جو ڈومیسٹک جو ایوریج ہے 8 روپے 35 پیسے، یہ 19% کمی ڈومیسٹک کنزیومرز کے اندر قیمت میں آ چکی ہوئی ہے. انڈسٹری کی 26% کم آ چکی ہوئی ہے. آزاد کشمیر کے کنزیومرز کو 46% کم آ چکی ہوئی ہے. اور قومی سطح کے اوپر 20% کمی ہم نے تقریباً 2 سال کے اس عرصے میں 22 مہینے کے اندر کر چکے ہوئے ہیں. اور اس کا انشاءاللہ اور ہماری جو اس وقت پلاننگ ہو رہی ہے اس کے اندر میں پوری امید رکھتا ہوں کہ پاکستان شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اگلے 1 سے 1.5 سال کے اندر بین الاقوامی ریٹس کے مطابق انشاءاللہ ہم اب اس بجلی کی قیمت کو لے کے آئیں گے. پھر انہوں نے کہا ہماری ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم مارکیٹ آپریٹر ہے، اس کے بعد جو ٹیکنیکل ریسورسز ہیں کمپیٹیٹو مارکیٹس کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہیں. بھئی اسموں کو ماشاءاللہ ریگولیٹر نے جو لائسنس ہے وہ خود دیا ہے اور ان کا شکریہ انہوں نے دیا ہے، ان کی ایچ آر کو دیکھ کے دیا ہے، ان کی کیپیسٹی کو اور سافٹ ویئر اور سسٹمز اور ان کی ٹرانسپیرنسی کو دیکھ کے دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسمو ایک ہماری ون آف دا بیسٹ آرگنائزیشنز ہے جو آگے اوپن کمپیٹیٹیو مارکیٹس ان الیکٹریسٹی کو بہت خوش اسلوبی سے اس کے اوپر عمل درآمد کرے گی. پھر انہوں نے کہا کہ پی پی ایم سی کا رول ہے ڈسکوز کو کنٹرول کرنے کا. نہیں، ہماری وزارت ڈسکوز کو کنٹرول نہیں کرتی. ہم نے با اعتماد ڈسکوز کے بورڈز کو لائے، اختیارات اپنے ہمت ہم میں اتنی تھی کہ ہم نے اپنے اختیارات کو ڈسکوز کے بورڈز تک دیا. آج وزیر یا سیکرٹری یا ایڈیشنل سیکرٹری کسی کی ضرورت نہیں ہے ٹرانسفر پوسٹنگز کے اندر انٹرفیئر کرنے کی یا اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے حلقے والوں کو نوکریاں دینے کی اور فضول خرچیاں کروانے کی اور گاڑیاں خریدنے کی. ہم نے اپنے ان ڈسکو کے بورڈز کے ذریعے گورننس کرے اور انہوں نے ہمیں پرفارم کر کے دیا. اور میں ان کو اور بھی انکریج کرتا رہوں گا کہ یہ پرفارمنس بہتر کرے. تو پی پی ایم سی میری وزارت کا ایک ٹیکنیکل آرم ہے. ہم حکومت پاکستان کے شیئر ہولڈرز کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں. میں پی پی ایم سی کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے میں نے اپنے ٹیکنیکل آرم کو کہ جو بورڈ
اپنی کاروائی صحیح نہ کر رہا ہو، کارکردگی ٹھیک نہ ہو، کسٹمر سیٹسفیکشن بہتر نہ ہو رہی ہو، وہاں لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہو، اوور بلنگ کی جا رہی ہو، ان کے میٹر صحیح بات کے اوپر چینج نہ ہو رہے ہوں، ٹرانسفارمر زیادہ جل رہے ہوں، معاملات ٹھیک نہ ہو رہے ہوں، ان کی رپورٹنگ ہمیں وہ بیسک جی ڈیٹا انالیسز کر کے ہمیں وہ جی دیتے رہیں۔ شکریہ، ریگولیٹر نے ہمیں یہ بھی ایکنالج کیا کہ ریکوریز بہتر ہوئی ہیں، سیکولر ڈیٹ سبسٹینشلی کم ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو پارٹ لوڈ ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں اس میں خاطر خواہ کمی آئی ہے، ہماری جو نان پروجیکٹ مسڈ والیوم جو ہوتا ہے جو آپ نہیں پورا کر سکتے اس کی پیمنٹس کے اندر خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ ان ایفیشینٹ کیپیسٹی جو تھی ملک کے اندر، ایک طرف ایک بات کر رہے ہیں، ایک طرف یہ بھی ریکگنائز کریں، ان ایفیشینٹ جو کیپیسٹی تھی اس کو بھی ہم نے جی فارغ کیا۔ ٹرانسفارمرز اور فیڈرز کی اوور لوڈنگ بھی اسی ایک سال کے اندر بہت بہتر ہوئی، اور ہمارے جو امپلائیز تھے جو بیچارے فوت ہو جاتے تھے اور جو فیٹل ایکسیڈنٹس ہوتے تھے اس میں بھی پورے پاکستان کے اندر خاطر خواہی کی کمی آئی۔ تو آپ کے توسط سے میرا پیغام پاکستان کی عوام، قوم، انڈسٹری، ہمارے انجینئرز، ہمارے ٹیکنیکل لوگ، فائنینشیل مارکیٹس، ان سب کو ایک پیغام ہے کہ الحمدللہ پاور سیکٹر کے اندر میرے پاس 30-35 ریفارمز کی ایک لسٹ ہے جو میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتا کوئی 1.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن دے کے، وہ میں اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی آج اور اپنے فیس بک پیجز کے اوپر ہم لوگ اس کو ریفارمز کو جی شائع کریں گے۔ ان ریفارمز کا خاطر خواہ اور دیر پا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے، پاور سیکٹر پر امید ہے، ہماری معیشت کے اندر اس کی قیمتوں کو کم کر کے ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ سفر جو بہت کٹھن حالات کے اندر 2 سال پہلے وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب کی قیادت میں شروع ہوا تھا پاور سیکٹر اور انرجی سیکٹر کے ریفارمز کا، وہ وزارت توانائی پاور ڈویژن اس کے اوپر پوری محنت کے ساتھ آگے جاری ہے، اور ہم اس پاکستان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر